بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کس طرح تڑپتی ہوں گی، چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخموں کو دھوتی تھی مگر خون نہیں تھم رہا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر پڑا مگر مجال تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا۔ بس اتنا فرمایا، آہ حمزہ پر کوئی رونے والا ہی نہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں سے کہا کہ پہلے حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا بخار اتارا، ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کو پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ پھاڑا اور جگر نکال کر کچا چبایا یا نگلنے کی کوشش کی مگر نگل نہ سکی۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے کہ آج بدر کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس لڑائی میں یہودیوں کے ڈر سے مسلمانوں نے اپنی بیوی بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں چھوڑا تھا مگر جو بہادر صحابیات تھی وہ میدان میں موجود تھی۔ پیچھے گزر چکا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے مرہم پٹی کر رہی تھی اور دوسری عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کی خبر سن کر مدینے سے نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی نہ دیکھ سکیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا تو بولی، میں اپنے بھائی کے بارے میں سن چکی ہوں لیکن خدا کے راستے میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو لاش پر گئیں۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلا۔ شہیدوں کے کفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینے کے پہلے امام اور مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ تیار تھا۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تو رو پڑتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اسی طرح خون سے رنگین خبروں میں اتارا گیا اور مظلومین کے یہ مجسمے زمین کے حوالے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا لیکن جنگی نقطہ نظر سے ان کافروں کی شکست ناتمام رہی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب جو چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخموں سے چور چور تھے مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا پیچھا کرنے کا حکم سنایا تو 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا حملہ ادھورا رہ گیا، لیکن خزائن کے رئیس معبد نے جا کر ابو سفیان سے کہا، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان مکے کو چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمرہ پہنچ کر مدینہ واپس چلے آئے۔
یہودیوں کے خطرے کو مٹانا۔ مدینے میں اسلام کے لیے یہ تیسرا خطرہ تھا اور سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ یہودی دولت میں، تجارت میں اور جنگی مہارت میں عربوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کا یہ تجارتی سلسلہ حجاز سے لے کر شام تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ اہل عرب سے علم و فضل میں بھی بڑھے ہوئے تھے۔ عربوں کی ملکیت یہودیوں کے ہاتھوں میں گروی تھی، اس لیے اہل عرب اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی قینقاع کہلاتا تھا، وہ سونے اور چاندی کا کام کرتا تھا اور مدینے کے قریب ہی رہتا تھا۔ ان کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ انہوں نے ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا، بڑی بے رحمی سے سود مقرر کرتے اور بچوں کو یہاں تک کہ عورتوں کو بھی رہن رکھواتے تھے۔ جب اسلام کا مرکز مکے کے بجائے مدینہ بنا تو یہودی، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے، پہلے بہت خوش ہوئے، کیونکہ اسلام جو کچھ کہتا ہے وہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اس سے ان کو یہ امید تھی کہ عربوں کی یہ نئی تحریک ان کی حکومت و اقتدار کو اور بڑھائے گی، اس لیے وہ اسلام سے اتحاد کے معاہدے کے لیے آگے بڑھے، دشمنوں کے حملے کی صورت میں مدینے کا بچاؤ کیا اور سمجھے کہ عربوں کی یہ نئی طاقت یہودیوں کی حکومت کے لیے مددگار رہے گی۔ لیکن ان کو 1 سال کے اندر ہی یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ نئی تحریک اسلام ایک مستقل طاقت ہے، جس کو پہلے ہی نہ کچل دیا جائے تو ان کے سارے اقتدار اور تجارت کا خاتمہ کر دے گی۔ اب یہ ہوا کہ وہ اسلام کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے، اس پر بے جا اعتراضوں کی بھرمار کرنے لگے، سامنے کچھ پیچھے کچھ کہتے اور پورا زور لگاتے کہ اسلام سے لوگوں کے دل پھر جائیں، مگر اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ خود یہودیوں میں سے جو لوگ حق اور انصاف کو چاہتے تھے کھلم کھلا مسلمان ہو گئے اور کچھ نے مسلمان ہو کر اپنی دولت بھی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہ صورتحال تھی کہ قریش اور مسلمانوں میں لڑائی ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے قریش سے اور قریش نے ان سے بات چیت شروع کی۔ 1 ہی سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ یہ یہودیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، وہ اور چوکنا ہو گئے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کو ان کے عہد و پیمان یاد دلائے اور نہ ماننے کی صورت میں دھمکی دی کہ جو قریش کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ یہودیوں نے کہا، ہم کو قریش نہ سمجھنا، یہ لڑائی کے آدمی نہ تھے، ہمارے پاس لڑائی کے پورے سامان اور ہتھیار ہیں اور ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعوں سے سر ٹکرانا آسان نہیں۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری طاقت کا راز مدینے کے 2 قبیلے اوس اور خزرج ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی آپسی لڑائیوں کا جو اسلام سے پہلے ہوتے تھے تذکرے چھیڑے، تاکہ دونوں دشمنی پر اتر آئیں اور اسلام سے رشتہ توڑ لیں۔ ایک دفعہ ان کی اسی چال سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دونوں قبیلے پھر کٹنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ آ کر دونوں کو سمجھایا اور اس طرح یہ فتنہ دب گیا۔ مدینے میں منافقوں کی جو جماعت تھی اس کا یہودیوں سے میل جول تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کا ساتھی تھا۔ یہودیوں میں سب سے لڑاکو اور بہادر قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ بدر کی فتح نے ان کو چونکا دیا۔ اس نے چاہا کہ شروع ہی میں اسلام کی طاقت کو ابھرنے سے روکا جائے، چنانچہ یہودی اور مسلمانوں میں صلح کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ کر اس نے پہلی شرارت کی۔ بنو قینقاع سے لڑائی شوال 2 ہجری۔ شوال سن 2 ہجری میں اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلے میں کسی کام سے دکان پر گئی، انہوں نے اس کو چھیڑ کر بے عزتی کی۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان نے بے قابو ہو کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے ایک سخت صورتحال اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے پہلے ان کو بہت سمجھایا، مگر ان کو اپنے ہتھیاروں پر بڑا ناز تھا، وہ صلح پر تیار نہ ہوئے۔ اب مسلمانوں نے ان سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ لڑائی کا اعلان ہوا تو بنو قینقاع نے اپنا قلعہ بند کر کے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا
اور 15 دن تک گھیرے رہے۔ مسلمانوں کی یہ طاقت دے کر قلعے والے گھبرا گئے اور آخر اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ہم کو منظور ہوگا۔ عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کی اتنی ہی سزا بہت ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور بنو قینقاع والے بھی اس پر رضامند ہو گئے اور اپنی ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ مسلمان مبلغوں کا بے دردی سے قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ اس کے لیے لڑائی اور لوٹ مار کی ضرورت نہیں، مگر یہاں تک جو حالات آپ پڑھ کر آئے ہیں ان سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جاہل اور نادان عرب والے مسلمانوں کو امن و امان سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ پہلے تو اکیلے قریش سے لڑائی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ آگ پھیلتی گئی۔ ان حالات میں جتنا موقع مسلمانوں کو ملتا گیا وہ اس دین کے تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کرتے رہے۔ یمن کے کناروں اور بحرین کے علاقوں تک اسلام چپکے چپکے قبول کیا جا رہا تھا۔ صفر 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے یہ خواہش کی کہ چند مسلمان مبلغوں کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ میری قوم میں آ کر اسلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ اس نے کہا ان مبلغوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس پر اعتبار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری مبلغ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بنو سلیم کے علاقے میں معونہ نام کا ایک کنواں تھا، اس کے پاس پہنچ کر اس جماعت نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے رئیس عامر بن طفیل نے آ کر ایک کے سوا سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ ایک صحابی عمر بن امیہ بچ نکلے۔ انہوں نے مدینہ آ کر اپنے ساتھیوں کے مظلومی کی کہانی سب کو سنائی۔ انہی دنوں میں عزل اور قارا کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمارے پاس آ کر ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو ان ظالموں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ بنو لحیان کے 200 تیر اندازوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ چند گنتی کے مسلمان ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور 2 کے سوا سب کے سب خدا کے راہ میں مارے گئے۔ جو 2 بچ گئے وہ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے دونوں کو قید کر کے مکے میں قریش کے ہاتھ بھیج دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے احد کی لڑائی میں حارث بن عامر کو مارا تھا، اس لیے حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ انہوں نے اس کی اجازت دے دی تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ اس وقت مسلمان شہیدوں کی تاریخ قرار پائی۔ سولی پر لٹکتے وقت ان کی زبان پر یہ شعر تھا جس کا ترجمہ ہے، جب میں اسلام کے راستے میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر مارا جاؤں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے قریشی نے اس لیے خریدا تھا کہ مکے کے لوگوں کے سامنے ان کے قتل کا تماشا کرے۔ جب قاتل تلوار لے کر آگے بڑھا تو ابو سفیان نے پوچھا سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد قتل کیے جائیں تو کیا تم کو خوشی نہ ہوتی؟ وہ بولے خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو کانٹوں سے بچانے میں میری جان بھی کام آتی تو یہ میری سعادت ہے۔ اس فخرے کے ساتھ ایک تلوار ان پر گری اور ان کا سر بدن سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر! ان خدا کے بندوں پر حق کا رنگ کیسا چڑھا ہوا تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان۔ یہودیوں میں ابن ابی الحقیق کا خاندان سب سے زیادہ دولت مند تھا۔ بڑے بڑے یہودی عالم بھی اس کے گھر سے تنخواہ لیتے تھے۔ اسلام کی دشمنی میں اس خاندان کے کئی بڑے بڑے لوگ آگے تھے۔ کعب بن اشرف اس خاندان کا نوازا تھا۔ اس کا باپ عرب سے اور ماں یہودیوں میں سے تھی، اس لیے عربوں اور یہودیوں دونوں پر اس کا اثر تھا۔ اس کے سودی کاروبار کا یہ حال تھا کہ وہ عربوں کو قرضہ دے کر ان کے بیوی بچوں کو گروی رکھ لیتا تھا۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ شاعر بھی تھا، اس لیے اس نے بڑے پر اثر انداز میں اشعار پڑھے
اور خود مکہ جا کر قریش کے سرداروں سے ملا اور ان کا بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ جب مدینہ واپس آیا تو انصار کی شریف عورتوں کے نام لے لے کر شعروں میں عشق کا اظہار کرتا۔ اس سے مدینہ کے انصار میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آخرکار ایک انصاری صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اس کو چپکے سے مار ڈالا۔ یہ ربیع الاول سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہودیوں کے دوسرے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے دشمن تھے، ان میں ابو رافع سلام بن ابو الحقیق، کنانہ بن ربیع اور رحی بن اخطب تھے جو قبیلے بنی نذیر سے تھے۔